اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آئی ہوپ یو آل فائن. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو ہے اسلامیات کی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو شروع ہو چکی ہے اور اس کے اندر ہم لوگ دا فرسٹ اسلامک کمیونٹی والا چیپٹر شروع کریں گے. یہ جو پورا سیکشن ہے اس کے بعد ہمارا پیپر 1 تقریباً مکمل ہو جائے گا. پھر اس میں ہم لوگ انشاءاللہ پیپر 2 پہ موو کر جائیں گے. اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہی جو میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہیں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو میرے فیس بک گروپ کا لنک مل جائے گا, ضرور جوائن کیجیے. وہاں پہ ہم لوگ فری مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کویشچنز اور آنسر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی آفیشیل اپڈیٹس آتی ہیں وہ وہاں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میرے جو فری مٹیریل کا لنک ہے educatorchain.com کے اوپر بھی اور elotstudy.com کے اوپر بھی وہ بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو جو بھی وہ ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی. ہمارا کورسز وغیرہ کے لنکس جو ہیں اس ساری چیزیں مل جائیں گی. تو ایک بار ڈسکرپشن میں جو لنکس ہیں ان کو ضرور چیک کر لیجیے گا. آج ہم سٹارٹ کریں گے دا 10 blessed companions والے چیپٹر سے, اشرا مبشرہ والے چیپٹر سے. یہاں پہلے اشرا مبشرہ کا مطلب سمجھ لیں. اشرا کا مطلب ہوتا ہے 10. یہ جو آپ اگر دیکھو نا رمضان شریف میں ایک عام ورڈ یوز ہوتا ہے, پہلا اشرا, دوسرا اشرا, تیسرا اشرا, پہلے 10 دن, دوسرے 10 دن, تیسرے 10 دن, یوں کر کے. تو اشرا کا ورڈ مطلب ہوتا ہے 10. مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیسڈ, جن کو مبارکباد دی گئی, جن کو خوشخبری دی گئی, جن کو بیسیکلی اس کا مطلب یہ کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. یہ وہ 10 اصحاب ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور اس میں آپ نے بہت ضروری یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آج تک اس سے پہلے اور نہ ہی کبھی اس کے بعد ایسا کبھی ہوگا, کیونکہ اب تو کسی اور نبی نے اس کے بعد آنا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کسی نبی نے کسی بھی اپنے فالوور کو کبھی نہیں کہا کہ وہ جنت میں جائے گا. صرف ہمیں ایک مثال ملتی ہے یہی 10 اصحاب کے اندر, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے جنت کی بشارت دی. ان میں جو پہلے 10 اصحاب ہیں, پہلے 4 اصحاب ہیں, وہ وہی ہیں جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. جو ہمارا پیپر 2 والا پارٹ ہے, جو ہمارا پیپر 2 میں خلفائے راشدین والا پارٹ ہے, وہاں ہم ان کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل کور کریں گے. ابھی ہم لوگ یہاں پہ ان کے بیک گراؤنڈ ہوا ہے اس پہ یہاں پہ کور نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں یہ کہ ہمیں وہاں دوبارہ بھی کور کرنا ہے, ان ڈیپتھ کور کرنا ہے, تو وہاں انتہائی کور ہو جائے گا. اور پروبیبلی پیپر 1 میں آپ کو ان کے متعلق مشکل ہی کویشچن ملے گا. عام طور پہ کویشچنز آپ کو ان کے متعلق پیپر 1 میں نہیں ملتے, عموماً کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہمارے اس میں کچھ چیزیں آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ اشرا مبشرہ کے بارے میں, اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے جہاں انہوں نے فرمایا کہ ان کی جنریشن میں سے, ان کی امتیوں میں سے, بیسیکلی امتیوں میں سے سب سے بہترین جنریشن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ فالوورز ہیں, یعنی کہ صحابہ کرام. اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے تابعی, پھر ان کے بعد جو تبع تابعی اینڈ سو آن. دوسری چیز ہمیں یہاں پہ ایک اور اس طرح کی وہ ملتی ہے جہاں یہ بتایا گیا کسی صحابی کے اندر دوسرے صحابی کے اندر فرق نہیں کیا گیا. ان کے اندر ہمیں صرف فضیلت اس لیے پتا ہے کیونکہ ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی ہے. ان میں جو سب سے پہلے صحابی ہیں وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, یعنی 5ویں صحابی جو ہے بیسیکلی وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گرینڈ نیفیو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. یہ اسلام کے ون آف دا ارلیسٹ کنورٹس تھے. انہوں نے بہت پرسیکیوشن فیس کی قریش کے اس کے اوپر, قریش کی طرف سے. یہ جنگوں کے اندر انتہائی جنگجو انسان تھے, انتہائی کہ طاقتور انسان تھے, بیلر والے انسان تھے. ایک ہوتا ہے جو جنگ میں مہارت رکھتے ہیں ان طرح کے لوگوں میں سے تھے. یہ بیٹل آف بدر کا پارٹ نہیں تھے, کیونکہ بیٹل آف بدر کے دوران ان کو اس ٹائم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے باہر کہیں اسپیرٹ بھیجا ہوا تھا کسی کام اسپیشل مشن کے اوپر. بیٹل آف احد ان کی زندگی کا ایک بہت مین واقعہ ہے. اس کا ریزن یہ کہ بیٹل آف احد کے اندر جب یہ بات افواہ مشہور ہوئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, تو بہت سارے مسلمان اپنا ہمت چھوڑ چکے تھے, پسپا ہو گئے تھے. اس وقت جو ایک اسمال گروپ آف مسلم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا, اس میں حضرت طلحہ شامل تھے. اور ان کے بارے میں مین بات یہ آتی ہے کہ باقی لوگ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے تھے. انہوں نے جو ایک اس پہ اسٹیپ فردر کیا, ایک فضیلت حاصل کی, وہ یہ تھی کہ جب کوئی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ حملہ کرتا تھا تو یہ اگر دیکھتے تھے نا کہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ اپنے جسم کو اس کے سامنے ڈھال کے طور پہ رکھ دیتے تھے, یعنی حملے کے سامنے اپنا جسم پہ رکھ دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حملہ نہ آئے. اس وجہ سے ان کی جسم پہ اتنے وہ آئے, اتنے وونڈز آئے, اتنی ان کو چوٹیں لگی ان کے جسم کے اوپر کہ یہ بے ہوش ہو گئے. خون اتنا بہہ گیا تھا کہ یہ بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال یہ نہیں تھا کہ میں کیسا ہوں یا میری طبیعت ٹھیک ہے, میں یہ زندہ ہوں, اس طرح کوئی سوال نہیں. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں. تو اس بہادری کی وجہ سے, اس شجاعت کی وجہ سے, اس ان کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو زندہ شہید کا نام دیا گیا. یعنی کہ یہ وہ انسان ہے دنیا کے فیس پہ جو زندہ ہے لیکن ان کو شہادت کا رتبہ دیا گیا, تو ان کو لیونگ مارٹائر بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے ٹائم پہ موجود تھے. بیٹل آف حنین کے اندر انہوں نے بہت میجر رول پہ پلے کیا. ان کو فیاض کا جو ہے لقب بھی دیا گیا.
یہ جو مجلس شورا اور مجلس عام قائم ہوئی تھی پہلے دو یعنی جو ان کے دوران پہلے دو خلفائے راشدین کے ٹائم میں اس کا حصہ تھے، اسٹیٹ کے افیئرز میں ان کو یعنی کہ مشورہ دیتے تھے، گائیڈنس جہاں چاہیے ہوتی تو گائیڈنس دیتے تھے. یہ اس الیکشن کی کمیٹی کا حصہ تھے، 6 لوگوں کی کمیٹی کا، جس کمیٹی کے اندر یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا ہے، تو انہوں نے شہادت سے پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی 6 مسلمانوں کی، 6 جلیل القدر صحابہ کرام کی جو اس وقت زندہ تھے، کہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے خلیفہ چنا جائے. اور یہ اس کمیٹی میں یعنی کہ ان کا بھی نام دیا گیا تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سلیکشن ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا پورا جو وہ ہوتا ہے یعنی ایلیجنس ان کو دی. ایلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت یعنی بیعت کی اور ان کے اوپر پورا اپنا جو ہے سپورٹ دی ان کو. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیورنگ دا خلافت آف ان کو یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شہید کر دیا گیا تھا. یہ ایک انتہائی سکسیسفل بزنس مین تھے، لیکن اپنا پیسہ جو ہے بہت زیادہ غریبوں میں لگایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں اس طرح کی ملتی ہے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جو ہے وہ ہوں گے، یعنی کہ نیبر ہوں گے، پڑوسی ہوں گے. تو اس بات سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ ان کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی ہے. اس کے بعد ان صحابی کا نام آتا ہے، وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بڑے رشتے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پہلا رشتہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹ کے بیٹے تھے، یعنی ان کی جو والدہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹ تھیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کی آنٹ تھیں. یعنی ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹ، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کی آنٹ تھی. ٹھیک ہے، یہ اسلام کے مطلب ارلیسٹ کنورٹس تھے. ان کو یعنی انہوں نے اتنا ٹارچر برداشت کیا کہ ان کے اپنے جو انکل تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے، وہ ان کو کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ آگ لگا دیا کرتے تھے. اس آگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کپڑے میں لپیٹا ہو تو آگ وہ کپڑا وہ آگ پکڑ لیتا ہے. بہت زیادہ یعنی ٹارچر کرتے تھے ان کو، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. جو لوگ ابیسینیا مائگریٹ کر گئے تھے، حبشہ مائگریٹ کر گئے تھے، اس میں یہ شامل تھے. یہ بعد میں مکہ واپس آئے. مکہ واپس آنے کے بعد ان میں بعد اس پر مدینہ چلے گئے. اس میں یہ ہے کہ یعنی ان کو ڈینجر فیس کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تھا. یہ اسلام کے لیے کوئی بھی اگر ڈینجر سچویشن تھی نا، اس میں جانے کو تیار تھے. یہ اس سے ڈرتے نہیں تھے. یہ بریو انسان تھے. انہوں نے تمام بیٹلز میں حصہ لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جتنی بیٹلز ہوئی، یعنی کہ تبوک ہو گئی، بدر، احد، حنین، آپ کی ٹرینچ، یہ ساری جو ہیں. انتہائی رچ تھے، انتہائی جنرس بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسپل کا جو ہے وہ یعنی کہ لقب دیا گیا، ڈسپل آف دا میسنجر آف اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کو ون آف دا پلرز آف اسلام کہا کرتے تھے. اور یہ 5ویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بہت بڑی ان کی سعادت ہے کہ یہ وہ 5ویں انسان تھے جنہوں نے اسلام جنہوں نے دین برحق جو ہے وہ قبول کیا. ایک سورس کے متعلق کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نام آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ون آف دا موسٹ ڈسٹنگوش کمپینینز ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انویٹیشن پہ. بہت ینگ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ ایک انتہائی طاقتور اور انتہائی سکلڈ سولجر تھے. ایک ہوتا ہے طاقتور سولجر ہونا کہ آپ کو جنگ میں لڑنے کا شوق ہے، ایک ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آپ کو جنگ کرنی آتی ہے. ٹھیک ہے، جنگ کو اسٹریٹجائز کرنا آتا ہے. ان میں وہ بڑی کوالٹی تھی، سپہ سالار والی کوالٹی تھی ان کے اندر. انتہائی بریو سولجر تھے. انہوں نے موسٹ بیٹلز میں حصہ لیا. انہوں نے اپنے خود کے والد کو جو کافر تھا اس کو قتل کیا اس کے اندر، بیٹل آف بدر کے اندر. اور یہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا کوئی پیارا آپ کے سامنے ہو، جب آپ جو کر رہے ہیں یعنی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، تو اور آپ کو ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف آپ کے اپنی فیملی ٹائز ہیں، تو انہوں نے فیملی ٹائز کو چھوڑ کے اسلام کو فوکس کیا. اور یہ ان کی یعنی کہ بڑی وہ ہے قربانی ہے اسلام کے لیے. بیٹل آف احد کے اندر جس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا، اس طرح انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا. ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیلمٹ میں نا 2 وہ چلے گئے تھے، یعنی کہ جو میٹل کے یعنی دو نہیں بہت سارے میٹل کے لنکس چلے گئے تھے یعنی جنگ کے دوران. تو انہوں نے اپنے دانتوں سے جو ہے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں وہ جو ہے وہ یعنی کہیں وہ کھب نہ جائیں. اور اس پروسیس کے بیچ میں ان کے 2 دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے. یہ کنکویسٹ آف مکہ کے ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکواڈرنز بنائے گئے تھے. اس میں ایک اسکواڈرن حضرت خالد بن ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. اس طرح ایک جو اسکواڈرن تھے اس کے یہ لیڈر تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک انتہائی جو ہے ٹرسٹڈ کمپینین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھو تو جج بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ کے ٹائم پہ یہ ایک وٹنس تھے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جو بہت سارے لوگ یعنی وہاں پہ ویسے موجود ہیں، وٹنس وہ ہوتا ہے جو بندہ اس پہ گواہ ہوتا ہے یعنی معاہدے کے اوپر. تو یہ اس کے اوپر گواہ تھے. ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ٹرسٹ کرتے تھے ان کے اوپر. ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو جب خلیفہ کے لیے جب
وہ نامینیشن کی بات ہوئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 لوگوں کے نام سجیسٹ کیے تھے, ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا. یہ دوسرے بندے تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پلج لیا, ٹھیک ہے, یعنی ان کو خلیفہ تسلیم کیا. انہوں نے بہت ساری جو ہے آرمیز کمانڈ کی ڈیورنگ دا لائف آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے ٹائم میں, اور ان کو جو ہے امین الامت کا جو ہے وہ دیا گیا, یعنی ان کا لقب تھا امین الامت. اور اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی اس طرح کی ملتی ہے یا ایک شاید روایت ملتی ہے, مجھے بھی کنفرم نہیں تو میں اس کو حدیث نہیں کہوں گا, لیکن مجھے کافی حد تک شور ضرور ہے کہ جیسے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے تو اس امت کے جو ہے یعنی کہ مسلمانوں کی یعنی اسلام کی جو امت ہے اس کے جو امین ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے. اس کے بعد ہمیں نام آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا. یہ ایک بہت پرومیننٹ فگر ہے اسلام کی ریلیجیس سائڈ کے لیے بھی اور اسلام کی پولیٹیکل فیوچر کے لیے بھی. اس میں آپ کو مزے یعنی یہ وہ انسان ہے جن کے ہاتھ پہ جن کے جو لیڈر تھے ان جنگوں کے جس میں پرشینز کی اسٹرینتھ ٹوٹی ہے. خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرنل انکل تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 17 سال کی ایج میں, ایک ینگ ایج میں اسلام قبول کیا تھا. یہ وہ پہلے انسان ہے جن نے اسلام کی خاطر بلڈ شیڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلی دفعہ اسلام کی خاطر جو خون بہایا تھا وہ انہوں نے بہایا تھا, ٹھیک ہے. یہ ایک انتہائی طاقتور واریر تھے اور انتہائی سکلڈ واریر تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد میں پروٹیکٹ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد رہ گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایروز ہوتے ہیں یعنی تیر ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑاتے تھے حضرت صاحب ابی وقاص کو, اور یہ یعنی آگے چلاتے تھے ان کو. تو ان کی یعنی ان کو مہارت اتنی تھی اس کے یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایرو چلانے کے اندر تیر اندازی میں, کہ ان کو ون آف دا بیسٹ آرچرز کہا گیا تھا. یہ ٹریٹی حدیبیہ میں پریزنٹ تھے. یہ بیٹل آف قادسیہ کے اندر کمانڈر تھے, ٹھیک ہے. یہ اس آرمی کو کمانڈ کر رہے تھے جو بیٹل آف قادسیہ میں تھی. آپ کو پتا ہے کہ بیٹل آف قادسیہ وہ بیٹل ہے جس نے پرشینز کو برباد کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ اس میں بہت بیمار تھے, یہ اپنے سک بیڈ کے اوپر تھے, لیکن یہ اپنے سک بیڈ کے اوپر سے بھی پوری وار کو لیڈ کرتے رہے. اور یہ ون آف دو 6 پیپل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی 6 لوگوں کی, اس میں یہ شامل تھے جن کو یعنی جن میں سے خلیفہ چوز کرنا تھا. حضرت اس کے بعد یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا. اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بننے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا, لیکن یہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور انہوں نے جو ہے اپنی لیکن ان کا جو ہے یہ خود تو خلیفہ نہیں بنے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے اپنی پلیجیس ان کو وہ نہیں کی, اپنی جو ان کا جو ہے اس طرح اوت نہیں لیا, اور ایک اپنے پیچھے بہت لارج جو ہے پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے. ان کا یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے, یعنی کہ جو آپ کے اس طرح ہوتا ہے نا فادر پھر گرینڈ فادر, اس طرح جا کے وہ کلب نام کے آدمی سے ملتا ہے, جو کلب نام کا ایک کامن انسیسٹر تھا, ٹھیک ہے. یہ 13th انسان تھے جو مسلمان ہوئے. یہ ون آف دا فرسٹ پیپل تھے جو حبشہ مائگریٹ کر کے گئے. انہوں نے بعد میں مدینہ بھی مائگریشن کی. انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سکل دیا تھا کاروبار کے اندر, تجارت کے اندر, اتنی ان پہ رحم تھا اللہ تعالیٰ کا, اتنی برکت تھی کہ یہ بہت جلدی ایک انتہائی رچ مرچنٹ بن گئے. انہوں نے تمام جو مین بیٹلز تھے ان کے اندر حصہ لیا. ان کو احد کے مقام پہ 21 وونڈ آئے, یعنی 21 ان کو وہ آئے زخم آئے احد کے مقام پہ. انتہائی جنرس انسان تھے. ان کو جو پہلے 3 خلیفہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کے ٹائم میں ان کو امیر حج مقرر کیا گیا. کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کمیٹی بنائی ہے 6 لوگوں کی جن میں سے خلیفہ سلیکٹ ہونا تھا, تو یہ ان میں سے تھے. یعنی یہ انہوں نے شروع میں وہ کر دیا تھا, یعنی معذرت کر لی تھی کہ یہ وہ نہیں بنیں گے, خلیفہ نہیں بنیں گے. تو پھر ان پہ یہ وہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ پھر آپ باقی 5 میں سے چوز کریں. تو انہوں نے سب سے مشورہ کر کے سب کی رائے لے کے یعنی جو ڈیسیژن کرنے میں ایک بڑا جو ہے وہ پارٹ پلے کیا. 32 ہجری کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے کہ شاید 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. جو آخری ان میں کمپینین ہے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے. یہ ان کے فادر جو ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے جو فادر ہیں وہ یعنی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے جو فادر ہیں ان کے اندر کوالٹی یہ تھی کہ یہ کافر نہیں تھے. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام پہ یعنی اسلام تو انہوں نے لائے ہوئے تھے, اسلام تو تھا نہیں جب ان کے فادر تھے, لیکن یہ بت پرست نہیں تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کے اوپر بلیو رکھتے تھے, اور یہ مطلب کہ وہ تھے یعنی کہ ویٹ کر رہے تھے صحیح یعنی کہ اصل نبی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ان کو اندازہ تھا کہ ایک نبی نے اس طرح آنا ہے. تو یہ ان لوگوں میں تھے جو بت پرست نہیں تھے. یہ 28ویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی ایج جو ہے صرف یعنی 20 سے کم تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ بہنوئی تھے, ان کی سسٹر سے ان کی شادی ہوئی تھی.
آپ یہ بھی ذہن رکھیں گے کہ یہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، یہ بہت جلدی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے بھی ان کی یعنی انہوں نے بھی، ان کی وائف نے بھی، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سسٹر نے بھی، ٹھیک ہے، تو ان دونوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کافی عرصہ چھپایا اپنا وہ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے اسلام کے بڑے اسٹانچ ایک وہ تھے، یعنی مخالف تھے شروع میں، اور لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس وقت موجود تھے، اگر آپ کو یعنی آپ نے پورا وہ پڑھا ہو کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں تو جب وہ اپنی سسٹر کے گھر میں داخل ہوئے تو یہ بھی وہاں موجود تھے، جو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کی سسٹر بھی موجود تھی، اور ان کو یعنی کہ فزیکلی جو ہے اس وقت پہلے تھوڑا سا بیٹ ہوئے یہ، لیکن اس کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب قرآن شریف سنایا گیا تو ان کا دل پگھلا، اور پوری آپ کو یعنی کہ واقعہ پتا ہوگا. یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ٹھیک ہے، یہ بیٹل آف بدر میں پریزنٹ نہیں تھے لیکن یہ باقی تمام بیٹلز میں پریزنٹ تھے. یہ عموماً بیٹلز کے اندر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے رہا کرتے تھے، یعنی آگے اپنا وہ چلایا کرتے تھے اپنے ان سے، یعنی کہ تھوڑا سا ڈسٹینس میں آگے رہا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی اگر وار ہو تو یہ ان پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ آئے، یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، محبت کے اندر پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ تھوڑا سا آگے چلا کرتے تھے. اس میں یہ ان کو جو ہے جب سیریا آرمی بھیجی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جب ایک آرمی بھیجی ہے سیریا، تو اس میں جو انفینٹری تھی، جو پیادے تھے، پیدل لوگ تھے، پیدل جو فائٹ کرنے والے لوگ تھے، ان کے یہ کمانڈر تھے. 14 ہجری میں انہوں نے ڈمیسکس کو جب فتح کرنے کا وہ ہوا، کنکویسٹ ہوا، تو اس میں انہوں نے حصہ لیا. ان کو پہلے ڈومیسٹس کا گورنر بنایا گیا تھا لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ ان کو جہاد کا بہت شوق تھا، اور یہ 50 ایج میں آلموسٹ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا یہ پورا چیپٹر پورا ہو گیا. نیکسٹ چیپٹر سے بات شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ.